تلاوت کلام پاک کے بعد وقت کی تنگی کا لحاظ کرتے ہوئے میں بلا کسی تکلف کے فضلت الشیخ ظفر نعمان المکی حفظہ اللہ و تولیٰ ناظم اتحاد ابناء سلفیہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم۔ محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی سید الاولین والآخرین ہیں۔ اس نبی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ ختم کر دیا اور آپ کو سارے جہان والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بتلایا گیا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ آپ اخلاق و کردار کے بلندیوں تک لوگوں کو پہنچائیں۔ جو اچھے اخلاق ہیں، جو اچھے باتیں ہیں، جو ایسے کام ہیں جن کاموں کو کر کے لوگ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، ان سارے کاموں کی طرف آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی، لوگوں کو اس راہ پر چلانے کی کوشش کی جس راہ پر چل کر لوگ دنیا میں سرخ رو اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اخلاق و کردار کے بلندیوں تک، اس کی چوٹیوں تک پہنچائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق و کردار کے جو راستے ہیں، اخلاق و کردار کی جو باتیں ہیں، جو اچھے اخلاق کی باتیں ہیں، ان سارے باتوں کو میں مکمل کروں، ان سارے باتوں کو میں مکمل کروں، ان سارے باتوں کو میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھا اخلاق تھا، ان باتوں کی میں تبلیغ اور ان باتوں کی میں نشر و اشاعت کروں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ کا بذات خود اخلاق ایسا تھا، آپ کا بذات خود آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی، بذات خود آپ کا کردار ایسا تھا کہ اخلاق و کردار کی جہاں بات آئے وہاں آپ سب سے اونچے درجے پر تھے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت اونچے اخلاق پر فائز تھے، آپ بہت اونچے اخلاق و کردار پر فائز تھے۔ جو اچھے اخلاق تھے اس سے آپ
اس سے آپ نے اپنی شخصیت کو مزین کیا تھا اور آپ کا اخلاق کیا تھا. آپ کے اخلاق کے بارے میں اگر دو ٹوک باتیں کی جائے، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ نبی کا اخلاق کیا تھا، نبی کا اخلاق کس طرح کا تھا، تو اس کے لیے وہی جواب ہوگا جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اماں عائشہ سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کہ النبی کا اخلاق یہ قرآن کی سراپا تعلیم کا امتثال تھا. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں پر عمل کرنا یہ نبی کا اخلاق تھا. جن باتوں سے، جن برے کاموں سے روکا گیا ان کاموں سے رک جانا یہ نبی کا اخلاق تھا. جن کاموں کا حکم دیا ان میں سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے وہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تھی. اگر آج ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کے اوپر طاہرانہ نظر ڈال کر اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیں کہ آپ نے ایسے سرزمین پر آنکھیں کھولی، ایسے سماج اور سوسائٹی میں آپ نے زندگی گزاری جہاں ابتدا ایسے ہوئی کہ جہاں پہ لوگ طرح طرح کی اخلاقی برائیوں میں ملوث تھے اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا گرفتار تھے. یعنی سرزمین عرب وہ سرزمین تھی جہاں نبی کی آمد سے پہلے طرح طرح کی برائیاں وہاں پہ موجود تھی اور لوگ ان برائیوں میں گرفتار تھے. آپ نے کیسے ان برائیوں سے، خاص طور سے اخلاقی برائیوں سے کیسے لوگوں کو دور کیا، اخلاقی برائیوں سے کیسے لوگوں کو نکالا؟ تو دیکھیے اس کے لیے مرحلے وار سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے، کوئی بھی آدمی سماج و معاشرے میں اصلاح کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی آدمی کسی گندگی سے لوگوں کو باہر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے وہ زبان سے ان باتوں کی مذمت کرتا ہے اور جن باتوں کی طرف بلانا ہوتا ہے ان باتوں کی طرف وہ دعوت دیتا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے درمیان اس مشن کا اعلان کیا اور جو بھی اچھا اخلاق تھا ان اچھے اخلاق کی دعوت دی لوگوں کو. اور لوگوں سے سب سے پہلی بات آپ نے جہاں ایک طرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی کیونکہ یہی سب سے پہلی دعوت تھی. لوگوں سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں تمہیں اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں ایک اللہ کی عبادت کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہو. آپ نے لوگوں سے کہا کہ اتق اللہ حیثما کن واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں یہ سن لو کہ اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ کا تقوی اور اس کا خوف لے کر زندگی گزارو، کیونکہ اگر اللہ کا خوف ہوگا وہ تمہیں بہت سارے برائیوں سے بچائے گا. اللہ کا خوف ہوگا وہ تمہیں بہت سارے برائیوں سے، بہت سارے منہیات سے روک کر رکھے گا. اور جہاں اللہ کا خوف نکل گیا دل سے، جہاں اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اس کے بعد تو آپ کس ڈگر پر نکل رہے ہیں، کس راستے پر نکل رہے ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، یہ اس کی بات پوچھیے ہی مت. اس لیے کہ آدمی کو آج برائیوں سے روکنے کے پیچھے ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوف کھاتا ہے. تو نبی نے سب سے پہلی تاکید لوگوں سے یہ کی کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات آپ نے کہی کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. لوگوں جب برائیاں کرو تو برائی کرنے کے بعد یہ سوچ کر بیٹھ مت جاؤ کہ ہم بڑے گنہگار ہو گئے. شیطان انسان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان جب برائیاں کرتا ہے اس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تم بہت برے ہو گئے، اب تمہیں اچھائی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی برائی کے راستے پر تم آگے بڑھتے جاؤ، اسی برائی کے راستے پر تم نکلتے جاؤ، سارے منازل اسی برائیوں کے تم طے کرتے جاؤ. لیکن نبی نے کہا کہ جب برائیاں ہو جائے اس کے بعد اچھائی کرو، جب برائی ہو اس کے بعد اچھائی کرو. تمحوها، اس لیے کہ یہ اچھائی تمہارے، یہ جو برائی ہے، جو چھوٹی چھوٹی صغیرہ گناہیں، یہ اچھائی تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. بلکہ صرف صغیرہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ آپ نے نیک کام کیا تو آپ کی اس نیکی نے برائی کو بدل کر اچھائی میں تبدیل کر دیا. اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کریں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تبھی آپ لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر سکتے، اپنے دین کی طرف بلا سکتے ہیں.
اگر آپ کی باتیں آسمان پر ہے اور آپ کا کردار زمین پر ہے، آپ صف اول کے نمازی ہیں، صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق کا حال یہ کہ سامنے جو آتا ہے آپ اپنے الفاظ سے اس کا دل چیر دیتے ہیں، آپ کے دین کی طرف، آپ کے الفاظ کے، آپ کے بلانے کی طرف کوئی راغب ہونے والا نہیں ہے، کوئی راغب ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو۔ بلکہ اسی پر بس نہیں، آپ نے بڑی بشارتیں سنائی، بڑی خوشخبریاں دی لوگوں کو، اور کہا کہ لوگ آج اس دنیا میں ایک معمولی سی گھر کے لیے پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں، اور جب گھر قابو میں آ جائے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن کس کو ہم میں سے اس بات کی فکر ہے کیونکہ اسے جنت میں بھی گھر ملے، اسے جنت میں بھی گھر ملے۔ یہاں جنت میں گھروں کی ضمانت دی جا رہی ہے، ایسے اعمال کی خوشخبریاں دی گئی، ایسے اعمال کی بشارت دی گئی، ایسے اعمال بتلائے گئے کہ اگر آپ وہ کام کریں گے آپ کو جنت میں گھر ملے گا۔ پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه، کہ میں اس آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے سب سے نچلے درجے میں اس آدمی کے لیے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، جو حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، کہ وہ حق پر ہے، وہ صحیح بات کہہ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے خاطر، اس کے دین کے خاطر اس نے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیا۔ تو پیارے رسول کی بشارت ہے اس کے لیے کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت میں ہی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے بیچ والے حصے میں میں اس آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لِمَنْ تَرَكَ الْمَكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جو آدمی جھوٹ چھوڑ دے۔ آج جھوٹ بولنا یہ ایک اسٹائل، ایک زندگی کا حصہ ہو گیا ہے۔ ہماری محفلیں ہوں، مجلسیں ہوں، لوگوں کو کچھ نہیں جھوٹ ہے، ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں جھوٹ کا کوئی مسئلہ نہیں مل رہا ہے، ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ لوگ ہمارے یہاں ہوائی میں قصیدے پڑھیں اور ہنستے رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، میں اس آدمی کے لیے جنت کے بیچ والے حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے مذاق کے طور سے ہی وہ جھوٹ بول رہا ہو، یعنی مذاق میں بھی وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے ایک بیچ والے حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور میں اس آدمی کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں میں جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو جائے، میں اس کے لیے جنت میں سب سے اونچے درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ بلکہ اسی پر بس نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ ما من شیء، جب قیامت کے دن نام اعمال، جب آپ کا اعمال تولا جائے گا، اللہ کے ہاں آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، کس کے پاس کتنا اعمال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزان عدل قائم کرے گا، آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، تو اس دن آپ کے اعمال میں یہ اخلاق، یہ آپ کا اچھا کردار، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک لوگوں سے، اس کی قیمت سب سے زیادہ ہوگی، اس کی قیمت سب سے زیادہ ہوگی۔ آپ نے کسی سے مسکرا کر دو بول لیا، آپ نے حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا بند کر دیا، آپ نے حق پر ہوتے ہوئے اس کے ساتھ بد کلامی نہیں کی، آپ نے دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، یہ سارا کچھ آپ کے اندر جب آ گیا، آپ کا اخلاق اچھا ہو گیا، تو آپ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں سب سے اونچے درجے میں ایک گھر کی ضمانت دی اور کہا کہ ما من شیء اثقل فی میزان الخلق فی المیزان یوم القیامۃ من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن حسن اخلاق سے زیادہ وزنی اللہ کے یہاں ترازو میں، میزان میں کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا لوگوں کا۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب آدمی کے اندر ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب آدمی کے اندر تقوی اور طہارت بظاہر ظاہر ہونے لگتی ہے تو یہاں سے بسا اوقات بد اخلاقی بھی شروع ہونے لگتی ہے۔ ہم بڑے نمازی ہیں،
ہم بڑے تقوی و طہارت کے حامل ہیں، ہم صف اول کے نمازی ہیں، جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہاں ہم خرچ کرتے ہیں، جہاں دینے کی بات آتی ہے وہاں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، اس لیے ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک بااخلاق بندہ وہ صوم و صلات والے بندے تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ایک بد اخلاق بندہ جو بد اخلاقی کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ نبی سے یہ کہا گیا کہ اگر یہ آیت بڑے غور سے سنیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کا اثر و رسوخ ہے، جن کے اوپر ذمہ داری ہے، جو کسی بھی طرح کے ذمہ دار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ نبی اگر آپ بد اخلاق ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ لوگوں سے سختی سے پیش آنے والے ہوتے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ لگے ہوئے آپ کے ساتھ، یہ سب لوگ چھٹ جاتے، سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ یہ سب لوگ آپ کے ساتھ لگے اس لیے کیونکہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا تعامل لوگوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر آپ کا تعامل لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، آپ کا سلوک لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، تو یہ سارے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی، لوگوں کو زبان سے اس بات کی تلقین کی کہ لوگوں اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے کردار کو سنوارو، کیونکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ کا ذکر خیر لوگوں میں اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک آپ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اگر آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں، آپ کا اچھا ذکر کریں، لوگ آپ کی اچھائیوں کا چرچا کریں، تو آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ کا اخلاق و کردار بلند ہو۔ اگر آپ کا اخلاق و کردار بلند نہیں ہے، آپ لوگوں کو پیسوں سے نہیں خرید سکتے، آپ لوگوں کو اپنے منصب سے نہیں خرید سکتے، بلکہ آپ اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو اپنا اسیر بنا سکتے ہیں، اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ہر موقع پر جو برائیاں تھیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور جو اچھائیاں تھیں آپ نے پہلے زبان سے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اچھے اخلاق کو اپناؤ، اس لیے کہ یہی تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی۔ تو یہ سیرت نبویہ کا پہلا پہلو تھا کہ آپ نے لوگوں کو اپنے زبان سے کہا کہ لوگ اچھے اخلاق کو اپنا لو۔ دوسرا یہ تھا کہ جہاں بھی آج خرابی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ باتیں بڑی بڑی ہیں، بڑے بڑے اخلاق کے نام پر کانفرنسیں ہیں، بڑے بڑے اجلاس ہیں، لیکن اس کے بعد جب بات آتی ہے، جب وقت آتا ہے کرنے کا، تو بڑے لوگ اس میدان میں ان سارے صفات سے عاری و کوتاہ نظر آتے ہیں۔ لیکن ہم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اخلاقی کردار کے بارے میں بات کرنا چاہیں، اخلاقی بگاڑ کو سیرت کی روشنی میں سنوارنا چاہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی جس بھی صفت کی بات آتی ہے، ان سارے صفات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تنفیذ کر کے دکھلائی، اور اس کو خود عملی نمونہ کے طور پر آپ نے لوگوں کو دکھلایا۔ صدق و صفا، سچائی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ سچ بولو، سچوں کا ساتھ دو۔ تو ایسا نہیں تھا کہ صرف یہ زبانی باتیں تھی، حالات و ظروف کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کرتے تھے کہ ادھر جانے میں فائدہ، اس لیے ہم ادھر رہیں گے، بلکہ سچائی آپ کے فطرت میں اس طرح تھی کہ جب آپ نبی نہیں تھے اس وقت بھی لوگ آپ کے بارے میں یہ گواہی دیتے تھے کہ آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا۔ جب آپ نے نبوت کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ ایک اللہ کو رب مان لو، جب لوگوں نے اس موقع پر آپ کو برا بھلا کہا، اور اس موقع پر آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ لشکر ایک تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، اس وادی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے یا نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ سے سچائی کے علاوہ کچھ نہیں آج تک تجربہ کیا۔ آپ سچے تھے، سچے ہیں، لیکن آپ ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ہمارے فطرت میں یہ کہ ہم ہر موقع و مناسبت کے حساب سے معبودان بنائے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ ہم سارے معبود کو چھوڑ کر ایک اللہ کو رب مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اس موقع پر یہ کہا کہ ہم تو آپ کو سچا ہی مانتے ہیں، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ تو یہ سچائی آپ کے فطرت میں تھی، آپ نے اس کی تبلیغ کی اور عملی طور سے آپ نے دکھلایا کر کے، اور دشمنان اسلام اور اعداء اسلام نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا، بلکہ آپ نے کہا کہ وہ آدمی صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس آدمی کے دل میں منافقوں والا عمل کا وہ شکار ہے، جو آدمی جھوٹا ہو وہ منافقین کے عمل کا شکار ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافقین کی علامت یہ ہے کہ جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب لڑائی اگر کبھی ہو جائے وہ اذا خاصم فجر، جب لڑائی ہو جائے تو گالی گلوچ بکنے لگتے ہیں، اور جب عہد و پیمان ہو تو شکنی کرتے، عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اور جب امانت انہیں دے دی جائے کہ بھائی یہ امانت تمہارے پاس ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، تو امانت اپنی خود کی سمجھ کے اس میں خیانت کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا بھی اور دوسرا مرحلہ کر کے آپ نے دکھلایا، جو بھی کام تھا آپ نے وہ کام کر کے دکھلایا۔ تواضع آپ کے تواضع کا عالم یہ تھا کہ ایک معمولی سا بچہ آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تو پکڑ کے لے کے چلا جاتا، بچے آپ کو سلام کرتے، بچوں سے آپ سلام کرتے، بچوں سے آپ مذاق کرتے، ہنسی کرتے، یعنی آپ کی شخصیت کا وہ رعب نہیں تھا کہ عام لوگ آپ کے قریب آ کر آپ سے دعا سلام نہ کر سکے، آپ سے مسائل نہ پوچھ سکے، آپ کے شخصیت سے استفادہ نہ کر سکے، آپ کے معلومات سے مستفید نہ ہو سکے، ایسی شخصیت نہیں تھی آپ کی، بلکہ جو بھی بات آپ کرتے تھے آپ کے تواضع کا عالم یہ تھا۔ اس کے بعد صبر کا عالم یہ تھا کہ ایک معمولی، آج صبر کرنا یہ کتنا مشکل ہے، خاص طور سے جو آدمی کسی حیثیت والا ہے، حیثیت والا ہو، کوئی آدمی اس کے ساتھ بدسلوکی کر دے، بدتمیزی کر دے، اس کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ جائے۔ یہ ہمارے نبی جو سید الاولین والآخرین تھے، ان کا عالم یہ کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے، آ کر پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، آپ کے گردن میں جو چادر ہوتی ہے، جو کپڑا ہوتا ہے، پیچھے سے پکڑ کر کھینچتا ہے، اور اتنا زور سے کھینچتا ہے کہ گردن پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے۔ آپ پیچھے مڑ کر مسکراتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، وہ کہتا ہے یا محمد مر من مال اللہ الذی آتاکم، اس کی ڈیمانڈ دیکھیے اور انداز دیکھیے، وہ پکڑتا ہے آپ کو، پکڑ کر آپ کا گردن گویا کہ کس جاتی ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے یا محمد مر من مال اللہ الذی آتاکم، اے محمد اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے ہمارے بارے میں حکم کیجئے کہ ہمیں بھی اللہ مال دے، یعنی ہمیں اس مال میں سے حصہ دیجئے۔ نبی علیہ السلام مسکراتے اور کہتے ہیں کہ اسے دے دیا جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کا عالم یہ تھا کہ جب لوگ مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے تو ابتدا میں کتنے ایسے لوگ تھے جو صرف اس لیے آتے تھے کہ اسلام لائے گی تو انہیں کچھ ملے گا، کچھ پیسہ ملے گا، کچھ دولت ملے گی، لیکن جب جاتے تھے تو کہتے تھے اپنی قوم سے جا کر کیا گواہی دیتے تھے، کہتے تھے یہ قوم اسلموا، اے میری قوم اسلام لے آؤ، اس لیے کہ لأن محمدًا یؤتی، کیونکہ محمد دیتے ہیں علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم، اور دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں، وما یخاف بہ فقر، اتنا دیتے ہیں کہ آپ کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اور یہی حضرت انس گواہی دیتے ہیں کہ وہ لینے کے بعد جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اب ہم محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے تعامل سے، آپ کے سلوک سے، آپ کے برتاؤ سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ اسلام کے قریب تو اس لیے آتے تھے تاکہ وہ اسلام کو جو نعمت ابھی مل رہی ہے اس سے وہ مستفید ہو، فائدہ اٹھائے، لیکن جب دینے کے انداز سے متاثر ہوتے تھے تو کہتے تھے اپنی قوم سے جا کر کہ میری قوم تم بھی اسلام لے آؤ، اس لیے کہ محمد وہ ہیں جو دیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں اور ایسے دیتے ہیں کہ ان کا کوئی مثل اور کوئی ثانی نہیں ہے، تو نبی نے ہر کام کو کر کے خود دکھلایا، ہر کام کو کر کے آپ نے خود دکھلایا، اور ایسے دکھلایا کہ تاریخ میں اس کی مثال اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس لیے کہ اگر ہم تیسرے مرحلے پر کہ آپ نے اخلاقی بگاڑ کو سنوارا کیسے، اخلاقی بگاڑ کو آپ نے کیسے دور کیا،
تو جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے آپ ان کے ساتھ ان کو تبلیغ کرتے تھے، عملی نمونہ پیش کرتے تھے۔ تیسری ایک بڑی چیز جو آج مس ہو رہی ہے وہ حکمت ہے، وہ حکمت ہے۔ آج اگر کوئی آدمی، آج یہ مجلس ہے ابھی سجی ہوئی ہے، کوئی نوجوان آ کر خدا نخواستہ اگر یہ جملہ کہہ دے کہ مولانا مجھے زنا کی اجازت دیجیے، مولانا مجھے زنا کی اجازت دیجیے، مولانا اس کے اوپر اکثر و بیشتر حالات میں یہی ہوگا کہ مولانا اس کے اوپر بھڑک جائیں کہ یہ نامعقول بندہ یہ کیسی غیر معقول بات کر رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ نبی کے دربار میں بھی ایسا ہی ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، دروازہ داخل ہوتے ہی کہتا ہے اذن لی بالزنا، اے رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ فزجر الناس، لوگ اسے ڈانٹنے پھٹکارنے لگتے ہیں، لوگ اسے ڈانٹنے پھٹکارنے لگتے ہیں، اسے چپ کرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں ماہ لوگ اسے چپ کرانے لگتے ہیں کہ یہ کیا اول بک رہے ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اسے مجھ سے قریب کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے کو مجھ سے قریب کرو۔ انداز دیکھیے سمجھانے کا، انداز دیکھیے نبی کے زندگی میں سمجھانے کا۔ آپ اسے اپنے قریب کر کے بیٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں زنا کی اجازت دے دوں، ذرا تم یہ بتلاؤ کہ کیا تم جس زنا کی اجازت مانگ رہے ہو اترضی لامک، کیا یہ زنا تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ کیا جس زنا کی تم اجازت مانگ رہے ہو کیا اس زنا کو تم اپنے ماں کے لیے پسند کرو گے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنے ماں کے لیے کیسے یہ زنا پسند کروں گا؟ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ، میں کیا دنیا کا کوئی فرد ہے اپنی ماں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرے گا؟ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي۔ آپ اس سے کہتے ہیں اچھا تم اپنی ماں کے لیے زنا نہیں پسند کرو گے، دنیا کا کوئی بندہ جو عقل سلیم پر ہے وہ اپنی ماں کے لیے زنا نہیں پسند کرے گا۔ اچھا ذرا یہ بتلاؤ اترضی لابنتک، کیا تم اس زنا کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ کہتا ہے کہ فداک و ابی و امی وللناس یحبونہ، میں کیا دنیا کا کوئی مرد، دنیا کا کوئی آدمی اپنی بیٹی کے لیے زنا پسند نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں طیب۔ اس کے بعد پیارے رسول کہتے ہیں کہ اترضی لاختک، کیا تم اپنی بہن کے لیے زنا کو پسند کرو گے؟ تم اپنی ماں کے لیے نہیں پسند کرتے، بیٹی کے لیے نہیں پسند کرتے، تو ذرا یہ بتلاؤ کہ کیا تم اپنے بہن کے لیے زنا کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا ابدا، ہرگز نہیں۔ بولے الناس یحبونہ، میں کیا دنیا کا کوئی آدمی اپنے بہن کے لیے نہیں زنا پسند کرے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دھیرے دھیرے نیچے جاتے ہیں، کہتے تم اپنے پھوپھی کے لیے زنا کو پسند کرو گے؟ وہ کہتا ہے میں کیا دنیا کا کوئی عقل سلیم کا مالک اپنے پھوپھی کے لیے نہیں پسند کرے گا، اپنے خالہ کے لیے پسند کرتے وہ کہتا ہے میں اپنی خالہ کے لیے نہیں پسند کرتا، نہ تو دنیا کا کوئی آدمی اپنے خالہ کے لیے پسند کرے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسے اور قریب کہتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم طہر قلبہ، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، اس کے شرمگاہ کو تو محفوظ کر دے۔ کہتے نبی کے زبان مبارک سے یہ دعا ملتی ہے، یہ دعا ملتی ہے اس بندے کو، آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتا ہے، اس کے بعد وہ بندہ، اس بندے کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے حرام کاموں سے، اور دنیا اس کے بعد وہ زندگی میں اس دنیا میں کبھی وہ حرام کاموں کے قریب نہیں جاتا۔ یہ سمجھانے کا انداز، اگر آپ پہلے دن اسے اپنے سے قریب نہ کرتے، اگر آپ پہلے دن ہی اس آدمی کو دروازے پر روک دیتے، اگر پہلے دن ہی صحابہ کو اسے ڈانٹنے دیتے، تو وہ آدمی ایک بڑا زانیہ بنتا، وہ آدمی سماج کے لیے ناسور بن جاتا، وہ آدمی اور بہت ساری دوسری برائیوں میں گرفتار ہو جاتا۔ لیکن آپ نے اسے اپنے سے قریب کیا، آپ نے اسے سمجھایا، جو مطمئن کرنے کا جو انداز تھا اس انداز سے آپ نے سمجھایا۔ دوسری مثال لیجئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آتا ہے، آ کے نماز پڑھنے لگتا ہے، آ کے نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدن، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ تم مجھ پر اور محمد پر رحم کر، اس کے علاوہ کسی پر رحم مت کرنا۔ اس کے دعا کے الفاظ سنیے، کہتا ہے اللہ تم مجھ پر اور محمد پر رحم کر، اس کے علاوہ کسی پر رحم مت کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرانے لگتے اس کے الفاظ سن کر، اور کہتے لقد تحجرت واسعا،
کہ اے بندہ تو نے تو ایک کشادہ چیز کو تنگ کر دیا. دعا کا الفاظ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہ تو سارے مسلمانوں کو معاف کر دے، سارے مومنوں کو معاف کر دے، سارے مسلمانوں کو تو عزت دے. یہ کیا، یہ کون سا انداز ہے کہ اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ تو مجھے اور محمد کو بخش دے اور باقی سارے لوگوں کو آپ نے اس سے محروم کر دیا. ایک طرف یہ بات کرتے اس کے بعد اٹھتا ہے وہاں سے، جب یہ ہدایت ملتی ہے اس کے بعد اٹھتا ہے، ایک جگہ جاتا ہے، جا کر مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگتا ہے. مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ دوڑتے ہیں اس کو منع کرنے کے لیے، صحابہ اس کو پھٹکارنے لگتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر صحابہ سے کہتے ہیں کہ رکو رکو، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، ابھی وہ پیشاب شروع کر دیا، اس کو کر لینے دو. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر صحابہ سے کہتے ہیں کہ انکم بعثتم معسرین، کہ میرے صحابہ تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ نہیں کہ کسی کی اگر تم غلطی دیکھ لو، کسی کے اندر تم خامی دیکھ لو تو اس کے اوپر پل پڑو، اور جو آدمی قریب آنے والا وہ بھی دور چلا جائے، جس کا اخلاق سدھرنے والا ہو وہ بھی بد اخلاق ہو جائے، وہ بھی بد کردار ہو جائے. ایسا نہیں، بلکہ اس کو نرمی سے سمجھائیے، اس کو نرمی سے سمجھائیے کہ آپ کی زبانوں کا، آپ کے الفاظوں کا وہ اسیر ہو جائے، آپ کے زبان کا جادو اس کے اوپر چل جائے، جو بات نہ ماننے والا تھا وہ بات بھی وہ ماننے لگے. نبی کا انداز ایسا تھا. نبی نے صحابہ سے کہا کہ تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، سختی پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. نبی کی آسانی کیسی تھی، نبی کے الفاظ کیسے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سناتے ہیں صحابہ کو کہ میں ایک جنگ سے واپس آ رہا تھا، راستے میں میں آرام کرنے لگتا ہوں، راستے میں آرام کرتا ہوں، جو تلوار میرے پاس رہتی ہے وہ تلوار اٹھا کے میں ایک پیڑ میں لٹکا دیتا ہوں. اس کے بعد جب میری آنکھ کھلتی ہے میں صحابہ کو آواز دیتا ہوں، میرے ارد گرد کوئی صحابی نظر نہیں آتے. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے میرے قریب اور میری تلوار میان سے باہر اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بڑا خوشی سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یا محمد من یمنعک منی، اے محمد آج بتلاؤ کہ تمہیں اس تلوار سے کون بچائے گا، تمہیں اس تلوار سے کون بچائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے خوف و خطر کہتے ہیں کہ اللہ، مجھے بچانے والا اللہ ہے. آپ 3 مرتبہ اپنے زبان مبارک سے کہتے ہیں. وہ پوچھتا ہے من یمنعک منی، تمہیں کون بچائے گا. پیارے رسول کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. 3 مرتبہ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ بچائے گا. فسقط السیف من یدی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے. تلوار ہاتھ سے گرتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا اب بتلاؤ من یمنعک منی، اب بتلاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا، تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا. وہ جملہ کیا استعمال کرتا ہے، اس کی توقعات کیا ہوتی ہے نبی کے بارے میں. کہتا ہے کن خیر آخذ، اے محمد تم بہترین تلوار لینے والے ثابت ہوگے، مجھے امید ہے کہ تم بہترین تلوار لینے والے ثابت ہوگے. کن خیر آخذ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جملہ سن کر کہتے ہیں کہ اتشہد ان لا الہ الا اللہ، اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو، محمد اللہ کے رسول ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں اس کی گواہی نہیں دیتا، میں اس کی گواہی نہیں دیتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہاں لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف کبھی لڑائی نہیں کروں گا، اور میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا جو لوگ آپ کے خلاف ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ جملہ سنتے کہ یہ آدمی بے ضرر، یہ ہمارے خلاف نہیں ہوگا، بھلے ہی اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ اے فخل سبیل، وہ آپ اس کا راستہ چھوڑ دیتے، کہتے جاؤ. وہ جا کر کیا کہتا ہے، وہ جا کر لوگوں سے کیا کہتا ہے، یہ جملہ سنیے اور نبی کی شخصیت اور نبی کے اخلاق کا اندازہ کیجیے. وہ جا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ جئتکم من عند خیر الناس، جئتکم من عند خیر الناس، میں آج تمہارے پاس ایسے بندے کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں جو سب سے بہتر بندہ ہے. میں آج تمہارے پاس ایسے بندے کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں جو سب سے بہتر بندہ ہے. تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتا تو میرے سر کو تن سے جدا کر دیتا، میری جان لے لیتا، لیکن اس نے میرے بات پر مجھے چھوڑ دیا. جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس سب سے بہتر بندے سے ہو کر آ رہا ہوں. یہ نبی کا اخلاق تھا. آج اخلاق کو سدھارنا ہو تو اخلاق کو سدھارنے کے لیے اس سے زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ، اس سے کوئی بندہ دین کے قریب نہیں آ سکتا، اس سے کوئی بندہ دین کے قریب نہیں آ سکتا، اس سے کوئی بندہ اسلام کو ماننے والا نہیں ہو سکتا. اس لیے ضرورت اس بات کے کہ ہم نبی کے اخلاق کو، اگر سیرت طیبہ کی روشنی میں نبی
کہ اخلاق کی روشنی میں اگر اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے زبان سے اس کی تلقین کریں، اس کے بعد اپنے کردار کو بلند کریں، کر کے دکھلائیں کہ اخلاق و کردار کی بلندی کیا ہے، اس کے بعد حکمت سے کام لیں، اس کے بعد ہم اپنے گرد پیش میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی ٹولی رکھیں، اپنی جماعت کو ایسا بنائیں جس جماعت سے ہمارے اخلاق و کردار کی نمائندگی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اخلاق و کردار کے چوٹی پر فائز ہیں، بڑے اچھے اخلاق و کردار والے، اور ہمارے ارد گرد جو جھرمٹ ہیں، ہمارے ارد گرد جو لوگوں کی جماعت ہے سب حد درجے کے بد اخلاق ہوں، سب بد کردار ہوں۔ یہ ایک قائد اور رہبر کی یہ پہچان نہیں ہے، بلکہ اس کی پہچان یہ کہ وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے جو خود بھی با اخلاق ہو، با کردار ہو، اور جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوئے وہ بھی با اخلاق ہے، با کردار ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمارے اخلاق و کردار کو سنوار دے، سیرت طیبہ کو اس طرح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما کہ ہم اس سے دروس و عبر، اس سے نصیحتیں حاصل کریں۔ رب العالمین تو ہمیں ہمارے اندر نبی کا اخلاق پیدا کر دے، نبی کی سیرت پیدا کر دے، نبی کے جیسے اخلاق کو اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت ہے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔